دیکھیے اس دنیا میں ہر لمحہ آپ کے پاس ملین بلین آئٹم ہے شکر کرنے کی، ملین بلین ٹرین آئٹم شکر کرنے کے ہیں. تو شکر کیجیے. ایک دو چیز جو نہیں ملی ہوئی ہے بس اسی پہ فوکس کر دیتے ہیں آپ، کیونکہ سیٹن یہ سکھاتا ہے، سیٹن کو سب کو تباہ کرنا ہے. اب آج کا قصہ میں بتاتا ہوں آپ کو. آج کیا ہوا، آج کا جو تجربہ بتاتا ہوں آپ کو. تجربہ کل شام کو میں بہت تھکا ہوا تھا، کیونکہ دن کو میں سوتا نہیں ہوں. تو عشاء کی نماز کے بعد بستر پر گیا تو وہاں پر گدے کا بستر تھا، لحاف تھا، اوڑھ کے سو گیا. اچھی نیند آئی، رات بھر سوتا رہا. پھر صبح کو اٹھا تو غسل کرنا تھا، باتھ روم میں گیا. آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈک کا موسم بھی ہے، تو وہاں پر میں نے ایک سوئچ دبایا اور گیزر چلنے لگا. گیزر میں پانی گرم ہونے لگا. ادھر ٹیپ گھمایا تو پانی آ رہا اس میں. تو کچھ دیر کے بعد جب پانی گرم ہو گیا تو میں نے غسل کیا گرم پانی سے، تولیہ سے ہاتھ بدن پوچھا. پھر باہر آیا کمرے میں تو وہاں پر ہیئر ڈرائر رکھا ہوا تھا. ہیئر ڈرائر سے بال سکھائے، کپڑے بدلے. پھر باہر آیا تو سورج نکل چکا تھا. اب وہاں سورج میں بیٹھ گیا. میں 2 رکعت نماز پڑھی میں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. تو شکر میں شرابور تھا کہ اتنی ساری نعمتیں، اتنی ساری نعمتیں، اتنی ساری نعمتیں. اس کے بعد جب اخبار اٹھایا تو اس میں کیا تھا، یہ آج کا پیپر ہے، آج کا پیپر، آج کا پیپر ہے. یہ کیا نیوز اس میں ہے؟ اس میں نیوز ہے کہ 28 ڈیڈ ان ایجپٹ کلیشز. 28 ڈیڈ ان ایجپٹ کلیشز، یعنی مصر میں خود مصریوں میں آپس میں ٹکراؤ ہوا، خود مسلمانوں میں آپس میں ٹکراؤ ہوا، اور اس میں 28 مر گئے. اب اس کے بعد سے بتایا گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک تصویر ہے ایک جلوس کی. وہ تصویر میں کیا ہے، وہ بینر اٹھائے ہوئے ہیں. وہ بینر میں بہت سی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور نیچے لکھا ہوا لا ننساکم. پچھلے سال جب حسنی مبارک کا ایک دور ختم ہوا تھا تو بڑی دھوم تھی مصر میں، بڑی دھوم تھی. اس زمانے میں کلیش بھی ہو گیا اور 70 آدمی مر گئے. تو اس کی یاد بنانے کے لیے آج سالگرہ تھی، اس کے بعد منانے کے لیے جلوس نکلا. ان لوگوں کی تصویریں ہیں جو پچھلے سال مرے تھے 70 آدمی، اور اس میں نیچے لکھا ہوا لا ننساکم، ہم تم کو ہرگز نہیں بھولیں گے، ہم تم کو ہرگز نہیں بھولیں گے. اور پھر جانتے ہیں کیا ہوا، دوبارہ کلیش ہوا. ابھی تو فرسٹ رپورٹ میں 28 آئے ہیں. ابھی کل پرسوں جو رپورٹ ہے، کیونکہ انجری تو بہت ساری ہوتی ہے، یہ تعداد کہاں تک پہنچ جائے، ہوتا دوبارہ 70 آدمی مر جائیں. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے میں بھی ایک انسان ہوں، میں تو شکر میں سرشار تھا بالکل، اور اخبار نیوز دے رہا ہے ناشکری کی. تو یہی فرق ہے، ان لوگوں نے فوکس کر رکھا اس چیز پر جو نہیں ملا، اور اللہ کے فضل سے میں نے فوکس کر رکھا تھا اس پر جو مجھ کو ملا. یہی کہانی تاریخ میں دہرائی جا رہی. ہر لمحہ آپ کو ہزاروں چیزیں ملی ہوئی ہیں، ہزاروں نہیں بلین بلین ٹرین ملی ہوئی، اس پر فوکس کیجیے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے، وہاں سے ہٹا کر کے نہ ملے پہ فوکس کرتا ہے، اور پھر آپ نگیٹو ہو جاتے ہیں. یہ جو لوگ جلوس نکالے ہوئے تھے ایجپٹ میں، آپ ٹی وی پہ دیکھیے، خوب ہیلدی لوگ ہیں، ویل ڈریسڈ ہیں،
آسمانی کونے میں بہت سی چیزیں ملی ہوئی ہیں. اگر ملی ہوئی نہ ہوتی تو کہاں سے اتنا ہیلدی باڈی ہوتا, کہاں سے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے وہ. آلریڈی انہیں بہت کچھ ملا ہوا ہے, اور جو چیز نہیں ملی ہوئی ہے وہ بلین ٹریلینس میں ایک سے بھی کم ہے. اس کو لے کر کہیں گے لا ننساکم لا ننساکم, یعنی کھوئے ہوئے کو ہم نہیں بھولیں گے. اب دیکھیے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ سب اسلام کے نام پر ہو رہا, یہ جو ہو رہا ایجپٹ میں اسلام کے نام پر ہو رہا ہے. اور جب یہ حسنی مبارک گئے اور الاخوان المسلمون کا اقتدار آیا تو سارے مسلمان خوش ہو گئے, اسلام آ گیا, اسلام آ گیا, اسلام آ گیا, اسلام آ گیا. یہ سیٹل کلچر آ گیا. اب میں آپ کو کمپیئر کرنے کے لیے مثال دیتا ہوں, اسلام کیا چیز ہے اور سیٹلک کلچر کیا چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کچھ غزوات ہوئے, اس میں سے ایک غزوہ کا نام ہے غزوہ احد. غزوہ احد میں 70 صحابی مارے گئے تھے. 70 صحابہ مارے گئے تھے. اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے کیا کہ نیگوسیشن کر کے یہاں تک کہ آپ نے حدیبیہ ایگریمنٹ کر لیا, یعنی پیس ایگریمنٹ. اگر آپ یہی کرتے جو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم احد کے شہداء کو نہیں بھولیں گے, احد کے شہداء کو نہیں بھولیں گے, لا ننساکم لا ننساکم, تو کیا ہوتا؟ حدیبیہ کا پیس ایگریمنٹ نہ ہوتا, اور پھر کیا ہوتا؟ اسلام کی تاریخ ہی نہیں بنتی. یہ جو مڈل ایسٹ ہے وہ بھی نہ بنتا, یہ جو مسلم دنیا وہ بھی نہ بنتی, کچھ بھی نہ ہوتا. اسلام کی تاریخ میں دفن ہو جاتی. تو قرآن میں ہے کہ غمم بغم لکا لا تاسوا علی ما فاتکم. اسی کے بعد یہ آیت اتری ہے احد کے بعد کہ غم تو پڑا ہے لیکن بھلانا پڑے گا تم کو. یہ جو واقعہ پیش آیا احد میں 70 صحابی شہید ہو گئے, اس کو بھلاؤ. یعنی اس کو بھلاؤ اور ری پلاننگ کرو, اس کو بھلا کر کے اس کو پیچھے ڈال دو, فیوچر کی ری پلاننگ کرو. وہ کیا ری پلاننگ تھی کہ آپ نے پیس ایگریمنٹ کر لیا انہی لوگوں سے جنہوں نے 70 آدمیوں کو شہید کیا تھا, انہی لوگوں سے کر لیا آپ نے, وہ بھی یونیٹرل شرطوں پر. اب یہ دیکھیے یہ مصر میں اسلام آیا کہ سیٹلک کلچر آیا ہے, آپ غور کیجیے. یہاں پر 70 آدمی مارے گئے رسول اللہ کے زمانے میں, تو 70 آدمیوں کو بھلا کر کے رسول اللہ نے پیس ایگریمنٹ کیا. اور یہاں پر کیا ہے 70 آدمی مارے گئے تو اسی کو کہتے ہیں لا ننساکم لا ننساکم, ہم تو کو کبھی نہیں بھولیں گے. اور پھر دوبارہ آج تو 28 کے مرنے کی خبر ہے, جلدی ہو سکتا ہے دوبارہ 70 آدمی کے مرنے کی خبر آ جائے, کیونکہ بہت سے زخمی ہوئے ہیں. یہ سب اسلام نہیں ہے. یہ وہی ہے کہ سیٹن جو ہے جو اس نے کہا تھا کہ لا تنکن ذریتہم الا قلیلا, یعنی نہ ملے پر فوکس ڈال کر کے مسلمانوں کو نیگیٹو بنائے ہوئے. ساری دنیا میں مسلمانوں کا حال ہی کر رکھا اس نے. انڈیویجول بھی اسی پھنسا ہوا ہے, اور پوری امت بھی اسی پھنسی ہوئی ہے, پوری کمیونٹی بھی اسی پھنسی ہوئی ہے. سارے مسلمان جو شکایتیں کرتے ہیں, آپ اسے پوچھیں کس لیے تم شکایتیں کرتے ہو, کس لیے پروٹیسٹ کرتے ہو. ابھی دیکھیے جے پور میں جو فنکشن ہوا ہے, جس میں کہ بہت بڑا ایشیا کا بڑا فنکشن ہوتا ہے, وہ بڑے بڑے رائٹرس آتے ہیں, تو دیوبند سے فتویٰ نکلا کہ وہاں پر جن لوگوں نے رشدی کی بات بولی تھی, انہوں نے کچھ ساتھ دیا تھا, ان کو آنا بند کرو. اور ہماری ٹیم اللہ کے فضل سے اسے کیا سوچا, یہ تو موقع ہے, تو اپرچونیٹی ہے, لوگ وہاں اکٹھا ہو رہے ہیں, دوڑو. تو میرے کہے بغیر دوڑ کے گئے لوگ, وہاں لوگوں نے قرآن ڈسٹریبیوٹ کیا.
تو وہی جو انگریزی کی ایک لائن ہے کہ ٹو مین سا آؤٹ آف دا پریزن بار، ون سا دا مڈ دی ادر سا دا اسٹار. کچھ لوگوں کو نگیٹو اینگل دیکھنے میں ان کو خوشی ملتی ہے، کچھ لوگوں کو پازیٹیو اینگل دیکھنے میں خوشی ملتی ہے. جو چیزوں کو نگیٹو اینگل سے دیکھنا جو ہے وہ سیٹن کا کام ہے، اور پازیٹیو اینگل سے دیکھنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، فرشتوں کا کام ہے. یعنی اتنے سارے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں جے پور میں، تو آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کو فری میں مل رہا ہے ایک آڈینس، ایک مجمع. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اسواق میں، وہاں بھی ایسے ہوتا تھا اسواق. تو یہ تو وہی ہے، وہاں جا کر لوگوں کو اسلام پہنچائیے، لوگوں سے انٹریکٹ کیجیے، لوگوں کے آج کی سوچ کیا اس کو جانیے، اس کے مطابق پلاننگ کیجیے، دعوی ورک کی، یہ سب کیجیے، قرآن پہنچائیے. یہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ یہ اسلام نہیں، یہ سب بلا شبہ سیٹلک کلچر ہے. یہ یاد رکھیے، جو انڈیویجول، جو کمیونٹی، جو قوم ملے ہوئے پر فوکس نہ کر کے نہ ملے ہوئے پر فوکس کرے، وہ بلا ہوا شیطان کو فالو کر رہا ہے. دے آر فالوورس آف سیٹن. کیوں؟ دیکھیے یہ سمپل بات نہیں ہے، یہ سمپل بات نہیں ہے. وہ بات، اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ ایک ہی چیز پر فوکس کر پاتا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. مائنڈ اس طرح بنا ہے آپ کا، یا تو نیگیٹو آسپیکٹ پر فوکس کرے گا یا پازیٹیو آسپیکٹ پر فوکس کرے گا. تو اگر آپ کا مائنڈ چلا گیا اس چیز پر جو آپ نے کھویا ہے، تو کیا ہوگا؟ انٹلیکچوئل پروسیس نیگیٹو طرف چلا جائے گا. آپ کا انٹلیکچوئل پروسیس جو ہے پازیٹیو طرف جائے گا نہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ سب سے بڑا نقصان، آپ کے اندر جنتی شخصیت نہیں بنے گی. اس دنیا میں سب سے بڑا جو کام کرنا ہے وہ تزکیہ کا کام ہے، یعنی اپنے اندر جنتی شخصیت کی تعمیر، جنتی شخصیت کو ڈیولپ کرنا، یہی تو کام ہے اصل. کیونکہ جنت کے میں انٹری کس کو ملے گی؟ ذالک جزاء من تزکیٰ، جو اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر کے وہاں پہنچیں گے. تو وہ پروسیس اسٹاپ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ آج صبح کو میں نے جو واقعہ بتایا آپ کا، کہ میں جب بیٹھا اپنے بارجے پر، کرسی پر، اور سورج چمک رہا تھا، چڑیاں اڑ رہی تھیں، ہرے بھرے درخت کھڑے تھے، کھلا ہوا آسمان تھا، تو میں تو شرابور تھا اللہ کے بلیسنگ میں. ایک طرف یہ بلیسنگ کہ اللہ نے نیند تاریخ کی، رات بھر سویا میں، یہ بلیسنگ کہ اللہ تعالیٰ نے پانی دیا، اس کو گرم کروایا، اور میں نہا کر فریش ہو گیا. پھر اللہ نے کپڑا دیا، کپڑا پہن کر کے میں باہر آ گیا. پھر یہاں سورج چمک رہا تھا، آکسیجن کی سپلائی جاری تھی، سب یعنی اللہ کے شکر، بلیسنگ ہی بلیسنگ تھے. آج ہی صبح کو آپ جائیں ایجپٹ، وہاں ہر آدمی نگیٹو بولی بول رہا ہوگا، وہی لا ننساکم لا ننساکم، ہم بھلائیں گے نہیں اس کو، ہم اس کا بدلہ لیں گے، اس کا ریونج لیں گے. تو ہر لمحہ یاد رکھیے آپ بٹوین ہیل اینڈ پیراڈائز ہیں، ہر لمحہ، ایوری مومنٹ. اگر آپ فوکس کریں ملے ہوئے پر، تو شکر کا سمندر ابلے گا آپ کے اندر، شکر کے چشمے جاری ہو جائیں گے آپ کے سینے میں. اور اگر آپ فوکس کریں نہ ملے ہوئے پر، تو آپ کے سینے میں آگ دہکے گی، نفرت کی آگ. وہی تو لے جائے گی جہنم میں. کیونکہ پھر آپ کے اندر جنتی شخصیت بننے کا پروسیس اسٹاپ ہو جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا میں یہ ہے کہ آپ کے اندر پرپیچول طور پر، مسلسل طور پر جنتی شخصیت بنانے کا پروسیس جاری رہے.
ہر لمحہ جاری رہے، ہر لمحہ جاری رہے. جیسے میں سوچ رہا تھا یہ ٹیکنالوجی جو ہے، یہ ٹیکنالوجی جس کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا ہے کہ میں یہاں بول رہا ہوں، دنیا میں کہاں کہاں لوگ سن رہے ہیں. وہ ریکارڈنگ اس کو ہو رہی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ. کیسی عجیب ٹیکنالوجی ہے. پہلے زمانے میں بادشاہوں کو بھی کے لیے پاسبل نہیں تھا. یہ ٹیکنالوجی کہاں ڈیولپ ہوئی؟ ویسٹ میں ڈیولپ ہوئی. یہ سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک سب انہیں لوگوں نے تو بنایا ہے. تو میں آج سوچ رہا تھا، قرآن کے ایک آیت میں یاد آئی کہ حضرت نوح جب کشتی بنا رہے تھے، آج سے 4000 سال پہلے، جب دنیا میں سویلائزیشن نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نوح کشتی پہلی کشتی تھی. تو پہلی کشتی کیسے بنا پائے وہ؟ آپ انٹرنیٹ پر چیک کیجئے تو ایک یہ کچھ لوگوں کی ریسرچ یہ ہے کہ وہ پہلی کشتی تھی. اس سے پہلے انسان کشتی بنانا جانتا نہیں تھا. تو کیسے ایسا ممکن ہوا؟ تو قرآن میں ہے کہ فسٹ نائل فل کا بآیوننا وحینا، کہ کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق. فسٹ نائل فل کا بآیوننا وحینا، اس معنی کہ وہ کشتی جو بنائی تھی حضرت نوح نے، وہ اللہ کے فرشتوں کی مدد سے بنائی تھی. یعنی اللہ کے فرشتوں نے بتائی تھی وہ ٹیکنیک، اس طرح بناؤ، اس طرح بناؤ. تو میں نے سوچا کہ یہ جو ویسٹ میں جو ترقیاں ہوئی ہیں، یہ کیسے انہوں نے سوچا کہ ہم اس طرح کریں تو میٹر موو کرنے لگے گا، میٹر اڑے گا ہوا میں، کار بنے گی، ہوائی جہاز بنے گے. اس طرح کریں تو فوٹوگرافی ہو جائے گی، اس طرح کریں تو آواز ہماری دنیا میں پہنچ پائے گی. یہ ٹیکنالوجی انہوں نے ڈسکور کیسے کی؟ یہ کیسے ڈسکور کی؟ خود میرے بچپن میں مجھے یاد ہے کتنا کروڈ چیزیں ہوا کرتی تھی، بہت ہی کروڈ چیزیں. تو یہ بلا شبہ یہاں بھی وہی واقعہ ہوا ہے کہ اللہ نے دیکھا کہ انسان جو ہے بڑی بڑی بلیسنگ جو ہے، جو پوٹینشیلی موجود ہے، لیکن ان سے انسان کو دریافت نہیں کر سکا. نہ پیغمبروں کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ مسلم امپائر کے زمانے میں اس کی ڈسکوری نہیں ہوئی. ایک لمبی مدت گزری ہے پیغمبروں کے دور کی، پھر گزری ہے صحابہ کے دور کی، پھر گزری ہے تابعین، تبا تابعین کے دور کی، پھر گزری ہے مسلم امپائر کے دور کی. لیکن یہ سب ترقیاں نیچر میں چھپی ہوئی تھی. یعنی ایسا گلاس بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ پتھر کو شیشے میں بدلنے کا فن نہیں جانتا تھا انسان. اور یہ ٹیکنالوجی، یہ کمیونیکیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں، سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک، یہ سب کچھ نیچر میں چھپا ہوا تھا. تو اللہ کو مطلوب ہوا کہ انسان بڑے شکر کے بڑے آئٹم کو جانے، شکر کے بڑے بڑے آئٹم جو ہے اس کو جانے انسان، تاکہ شکر عظیم کر سکے. آپ غور کیجئے، ایک وہ انسان جو اب سے ہزاروں سال پہلے ایک بندہ اللہ کا کھڑا ہوا، اس کے سامنے کچھ لوگ تھے، اور اس نے اس کے سامنے اللہ کا پیغام دیا. تو اس کو شکر کیا ہوگا اس نے کہ خدا مجھے تو نے دماغ دیا جسے میں سوچوں، زبان دیا جسے میں بولوں، لوگوں کو کان دیا جسے وہ سنیں. اس پر شکر کیا ہوگا اس بندے نے. اور آج جب میرے جیسا ایک انسان بولتا ہے تو بلین ٹریلین ٹائم زیادہ شکر آتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہاں بول رہا ہوں اور ساری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، آواز بھی، تصویر بھی، وہ محفوظ بھی ہو رہی ہے. تو وہ شکر جو کیا ہوگا اس انسان نے، اس سے بلین ٹائم بڑا شکر کا سمندر موجود ہوتا ہے آج کے بولنے والے کے سینے میں. تو اللہ کا مطلوب تھا کہ بڑے شکر کے جو آئٹم جو چھپے ہوئے نیچر میں، وہ
انفولڈ ہوں. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ فصل الحضارت بآیوننا وہنا. حضارہ مطلب سویلائزیشن. اہل مغرب سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ فصل الحضارت بآیوننا وہنا. اے مغرب والو, تو بناؤ یہ سب چیزیں انسان پر کھولو تاکہ انسان اللہ کی گلوری کو جانے, اللہ کے بڑے بڑے جو شکر گاٹے اس کے وہ جانے, اس کو انجوائے کرے, اور پھر شکر عظیم کا سمندر اس کے سینے میں موجود ہو. یہ سب کچھ ہوا, لیکن یہ سب ہم سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن شیطان نے کیا کر رکھا ہے, یہ جھوٹی لڑائیوں میں پھنسا رکھا ہے. ایجپٹ میں جو لڑائی وہ جھوٹی لڑائی تھی. اب اسی پھنسے رہیں گے لوگ, وہی اخباروں میں چھپے گا, وہی ٹی وی پائے گا, دیکھو بھائی اتحادی مر گئے, دیکھو بھائی اتحادی زخمی ہو گئے, ہمیں پھر اس کا انتقام لینا, پھر ریونج لینا. تو پچھلے سال 17 آدمی مرے تھے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ننسا کو میں بھولے گا ان کو. اب جو 17 آدمی مریں گے تو پھر اگلے سال آپ یہی کہیں گے, تو اسے سال چلتا رہے گا. ایک وشیش سرکل ہے یہ. تو سارے انسان جو ہیں ایک ہی غلطی میں مبتلا ہیں, ملے ہوئے پر فوکس نہ کرنا, جو نہیں ملا ہے اس پر فوکس کرنا. اس سے کیا ہے, نگیٹو تھنکنگ آتی ہے, ڈسپیر آتا ہے, ٹینشن آتا ہے, ریونج آتا ہے, یہاں تک کہ وائلنس آتا ہے, یہاں تک سوسائڈ بامبنگ آتی ہے. اسی کو میں نے کہا کہ بٹوین ہیل اینڈ ہیل معاملہ ہے. ایسا کیجیے تو ہیل ہے, ویسا کیجیے تو پیراڈائز ہے. ہیل اینڈ پیراڈائز, بٹوین ہیل اینڈ پیراڈائز. اس چیزوں کو آپ پازیٹیو اینگل سے دیکھیے تو آپ کا سفر پیراڈائز کی طرف جاری ہو جائے گا, اور چیزوں کو نیگیٹو اینگل سے دیکھیے تو آپ کا سفر ہیل کی طرف جاری ہو جائے گا. تو سیٹن جانتا تھا انسان کی اس کمزوری کو, اس ویکنیس کو, اس لیے اس نے چیلنج دیا کہ میں انسان کی اس کمزوری کو ایکٹیویٹ کروں گا, اس کے اندر ایک جذبہ بھڑکاؤں گا. دیکھو فلاں چیز تو ملی نہیں, فلاں چیز تو ملی نہیں, فلاں چیز تو ملی نہیں, اور جو ملا ہوا اس کو بھلاتا رہوں گا. شیطان جانتا تھا کہ انسان ایک ہی چیز پر فوکس کر پاتا ہے. یہ جانتا تھا شیطان کہ انسان ایک ہی چیز پر فوکس کر پاتا ہے. اگر فوکس کرے گا وہ نہ ملے ہوئے پر, تو بلا ہوا اوجھل ہو جائے گا, وہ دماغ سے نکل جائے گا.